بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے دسمبر 1899 میں ڈاکٹر رحمت علی صاحب کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرمایا، 3 سال کے اندر طلب نشان والی پیشگوئی کے اشتہار کا انگریزی میں ترجمہ ہو کر لاہور میں طبع ہونے کے واسطے آیا ہوا تھا۔ اس کو لے کر ہفتے کی شام کو میں یہاں سے روانہ ہوا اور چھینا کے اسٹیشن پر اتر کر دارالعمان کو روانہ ہوا۔ راستے میں سے چراغ علی صاحب جو کہ شیخ حامد علی صاحب کے چچا ہیں، نہایت مہربانی سے میرے ساتھ ہوئے اور میرا بوجھ اٹھایا اور مجھے راستہ دکھایا اور ہم دارالعمان میں پہنچے۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ نماز فجر کے وقت حضور اقدس کی زیارت مسجد میں ہوئی، جس سے قلب کو نور حاصل ہوا، اور نماز فجر کے بعد آپ نے وہ انگریزی اشتہار اول سے آخر تک سنا۔ عبارت انگریزی پڑھ کر اور ہر ایک فقرے کے ساتھ ترجمہ کر کے میں نے سنایا، اور اس کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے اور پھر 9 بجے کے قریب سیر کے واسطے تشریف لائے، اور ملتے ہی فرمایا آپ نے اس کام میں خوب ہمت کی۔ فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہم نے انگریزی نہیں پڑھی، کہ آپ لوگوں کو ثواب میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ انگریزی اگر ہم پڑھے ہوئے ہوتے تو اردو کی طرح اس کے بھی 2-4 صفحے ہم لکھ دیا کرتے، مگر خدا نے چاہا کہ جیسے آپ ہیں اور مولوی محمد علی صاحب ہیں، آپ لوگوں کو بھی یہ ثواب دیا جاوے۔ میں نے عرض کی کہ یہ ہمت اور ثواب تو مولوی محمد علی صاحب کی ہی ہے۔ فرمایا عالمگیر کے زمانے میں مسجد شاہی کو آگ لگ گئی تو لوگ دوڑے دوڑے بادشاہ سلامت کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ مسجد کو تو آگ لگ گئی۔ اس خبر کو سن کر وہ فوراً سجدے میں گرا اور شکر کیا۔ حاشیہ نشینوں نے تعجب سے پوچھا کہ حضور سلامت، یہ کون سا وقت شکر گزاری کا ہے کہ خانہ خدا کو آگ لگ گئی اور مسلمانوں کے دلوں کو سخت صدمہ پہنچا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں مدت سے سوچتا تھا اور آئے سرد بھرتا تھا کہ اتنی بڑی عظیم الشان مسجد جو بنی ہے اور اس عمارت کے ذریعے سے ہزارہ مخلوقات کو فائدہ پہنچتا ہے، کاش کوئی ایسی تجویز ہوتی کہ اس کار خیر میں کوئی میرا بھی حصہ ہوتا، لیکن چاروں طرف سے میں اس کو مکمل اور بے نقص دیکھتا تھا کہ مجھے کچھ سوجھ نہ سکتا تھا کہ اس میں میرا ثواب کس طرح ہو جاوے۔ سو آج خدا نے میرے واسطے حصول ثواب کی ایک راہ نکال دی، واللہ سمیع علیم۔ البقرہ آیت 225۔ پھر لیکھ رام کے متعلق دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ فرمایا اسلام پر حملہ کرنے میں اور مسلمانوں کا بے جا دل دکھانے میں آریوں کے درمیان ایک طرح کی تریمورتی تھی، جن میں سب سے بڑھ کر لیکھ رام تھا، اور اس کے بعد اندرمن اور الک دھاری تھے۔ فرمایا کہ دیانند بھی تھا، مگر اس کو ایسا موقع نہیں ملا تھا اور نہ وہ اس طرح سے کتابیں لکھتا تھا۔ پھر فرمایا ان تینوں نے اور خصوصاً لیکھ رام نے بڑی بے ادبیاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا طریق ہے کہ جس راہ سے کوئی بدی کرے اسی راہ سے گرفتار کیا جاتا ہے۔ چونکہ لیکھ رام نے زبان کی چھری کو اسلام کے برخلاف حد سے بڑھ کر چلایا ہے، اس واسطے خدا نے اس کو چھری سے سزا دی۔ فرمایا لیکھ رام کے معاملے میں غیب کا ہاتھ کام کرتا ہوا صاف دکھائی دیتا ہے۔ ایک شخص کا شدھ ہونے کے لیے اس کے پاس آنا اور اس پر بھروسہ کرنا، یہاں تک کہ اپنے گھر میں بلا تکلف اس کو لے جانا، شام کے وقت دیگر ملاقاتیوں کا چلے جانا، ان کا اکیلا رہ جانا، عین عید کے دوسرے دن اس کا اس کام کے لیے عازم ہونا، لیکھ رام کا لکھتے لکھتے کھڑے ہو کر انگڑائی لینا اور اپنے پیٹ کو سامنے نکالنا اور چھری کا وار کاری پڑنا، مرتے وقت تک اس کی زبان کو خدا تعالیٰ نے ایسا بند کرنا کہ باوجود ہوش کے اور اس علم کے کہ ہم نے اس کے برخلاف پیشگوئی کی ہوئی ہے، ایک سیکنڈ کے واسطے شبہ کا اظہار بھی نہ کرنا
کہ مجھے مرزا صاحب پر شک ہے، پھر آج تک اس کے قاتل کا پتہ نہ چلنا، یہ سب خدا کے فعل ہیں جو ہیبت ناک طور پر اس کی قدرت اور طاقت کو جلوہ دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا علیہ السلام بڑے ہی زبان دراز تھا، اور اس کے بعد ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا، کیونکہ اذا حالکہ کسرا فلا کسرا بادہ، اب اللہ تعالیٰ زمین کو ایسے لوگوں سے پاک رکھے گا۔ فرمایا دنیا کے اندر جو نشانات حضرت موسیٰ یا دیگر انبیاء نے اس طرح کے دکھائے، جیسا کہ سوٹی سے رسی کا سانپ بنانا، یہ سب شبہ میں ڈالنے والی باتیں ہیں، خصوصاً اس زمانے کے درمیان جبکہ ہر طرح کے شعبدہ بازیاں مداری لوگ دکھاتے ہیں کہ انسان کی سمجھ میں ہرگز نہیں آتا کہ یہ امر کس طرح سے ہو گیا، اور انگریز لوگ ایسے ایسے کرتوت شعبدہ بازی کے دکھاتے ہیں کہ مرا ہوا آدمی واپس آ جاتا ہے اور ٹوٹی ہوئی چیزیں ثابت دکھائی دیتی ہیں، جیسا کہ آئین اکبری میں ابو الفضل نے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ ایک شعبدہ باز آسمان پر لوگوں کے سامنے چڑھ گیا اور اوپر سے اس کے اعضاء ایک ایک کر کے گرے اور اس کی بیوی ستی ہو گئی، لیکن وہ آسمان سے پھر اتر آیا اور اس نے اپنی بیوی کے لیے مطالبہ کیا، اور ایک وزیر پر شبہ کیا کہ اس نے چھپا رکھی ہے اور یہ اس پر عاشق ہے، پھر اس کی تلاشی کی اجازت بادشاہ سے لے کر اسی کی بغل سے نکال دی۔ فرمایا ایسی صورتوں میں پھر سوائے اس کے اور کچھ باقی نہیں رہتی ہے کہ انسان ایمان سے کام لے اور انبیاء کے کاموں کو خدا کی طرف سمجھے، اور شعبدہ بازوں کے کاموں کو دھوکہ اور فریب خیال کرے، اور اس طرح سے یہ معاملہ بہت نازک ہوتا ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کو جو معجزہ عطا فرمایا ہے وہ اعلیٰ درجے کی اخلاقی تعلیم اور اصول تمدن کا ہے، اور اس کے بلاغت اور فصاحت کا ہے، جس کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اور ایسا ہی معجزہ غیب کی خبروں اور پیشگوئیوں کا ہے۔ اس زمانے کا کوئی شعبدہ بازی میں استاد ہرگز ایسا کرنے کا دعویٰ نہیں کرتا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نشانات کو ایک تمیز صاف عطا فرمائی ہے تاکہ کسی شخص کو ہیلا حجت بازی کا نہ رہے، اور اس طرح خدا تعالیٰ نے اپنے نشانات کھول کھول کر دکھائے ہیں جن میں کوئی شک و شبہ اپنا دخل نہیں پیدا کر سکتا۔ ایک شخص نے کہا کہ کوئی اعتراض کرتا تھا کہ مرزا صاحب نے لیکھ رام کو آپ مروا ڈالا۔ حضور نے فرمایا ایک بیہودہ اور جھوٹ بات ہے، مگر ان لوگوں کو تو یہ تو خیال کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع اور کعب کو کیوں قتل کروایا تھا۔ فرمایا ہماری پیشگوئیاں سب اقتداری پیشگوئیاں ہیں، اور یہ نشان ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ فرمایا لوگوں کی فساد اور بلاغت الفاظ کے ماتحت ہوتی ہے، اور اس میں سوائے قافیہ بندی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے ایک عرب نے لکھا ہے سافر تو الی روما وانا اعلی جمل معلوم، میں روم کو روانہ ہوا اور میں ایک ایسے اونٹ پر سوار ہوا جس کا پیشاب بند تھا۔ یہ الفاظ صرف قافیہ بندی کے واسطے لائے گئے ہیں۔ یہ قرآن شریف کا اعجاز ہے کہ اس میں سارے الفاظ ایسے موتی کی طرح پروئے گئے ہیں اور اپنے اپنے مقام پر رکھے گئے ہیں کہ کوئی ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ نہیں رکھا جا سکتا اور کسی کو دوسرے لفظ سے بدلا نہیں جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اس کے قافیہ بندی اور فصاحت و بلاغت کے تمام لوازم موجود ہیں۔ ایک شخص نے کسی صوفی گدی نشین کی تعریف کی کہ وہ آدمی بظاہر نیک معلوم ہوتا ہے، اور اگر اس کو سمجھایا جاوے تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس بات کو پاوے، اور عرض کی کہ میرا اس کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے کہ اگر حضور مجھے ایک خط ان کے نام لکھ دیں تو میں لے جاؤں، اور امید ہے کہ ان کو فائدہ ہو۔ فرمایا آپ 2-4 دن اور یہاں ٹھہریں، میں انتظار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود بخود استقامت کے ساتھ کوئی بات دل میں ڈال دے تو میں آپ کو لکھ دوں۔ پھر فرمایا جب تک ان لوگوں کو استقامت حسن نیت کے ساتھ چند دن کی صحبت نہ حاصل ہو جاوے تب تک مشکل ہے، چاہیے کہ نیکی کے واسطے دل جوش مارے اور خدا کی رضا کے حصول کے لیے دل ترساں ہو۔ اس شخص نے عرض کی کہ ان لوگوں کو اکثر یہ حجاب بھی ہوتا ہے کہ شاید کسی کو معلوم ہو جاوے تو لوگ ہمارے پیچھے پڑ جاویں۔ اس پہ فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ ایسے لوگ لا الہ الا اللہ کے قائل نہیں ہوتے اور سچے دل سے اس کلمے کو زبان سے نکالنے والے نہیں ہوتے۔
جب زید و بکر کا خوف درمیان میں ہے تب تک لا الہ الا اللہ کا نقش دل میں نہیں جم سکتا۔